اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الصيام إلى الليل بآواز بلند صلوات بھیجنا خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری اس ماہ کی عبادات و اطاعت کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن جن مومنین نے التماس دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا فرمائے اور ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بلند تر صلوات بھیج دیں ماہ مبارک کے ان روزوں کی اتنی بڑی اہمیت اور عظمت ہے کہ اگرچہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں مگر کسی عبادت کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عبادت خاص میرے لیے ہے۔ حالانکہ نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور نماز پڑھی ہی اللہ کے لیے جاتی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دی جاتی ہے، حج بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن ساری عبادتوں میں فقط روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ جو عوامل پڑے ہوئے ہیں وہ لام کے معانی کو مد نظر رکھیں کہ الصوم لی، کہ خاص روزہ میرے لیے ہے یا روزہ خاص طور پر میرے لیے ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ السلام علیکم، صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ پروردگار نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے۔ آگے جو جملہ ہے وہ دو طرح پڑھا گیا ہے، انا اجزی بہ یا انا اجزا بہ۔ اگر معلوم پڑھیں گے تو ہوگا کہ میں خود اس کی جزا دوں گا، کہ اس روزے کی جزا اور ثواب میں خود دوں گا، یعنی اس کو تمہارے نام اعمال میں جو لکھا جائے گا وہ اتنا اجر عظیم ہے کہ ملائکہ اس کا احصاء و احاطہ نہیں کر سکتے۔ خود پروردگار عالم کے ہی علم میں ہے کہ اس روزے کا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور اگر انا اجزا بہ پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا کہ خود میں روزے کی جزا بن جاتا ہوں، یعنی روزے دار کو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ اس کی جزا خود پروردگار عالم بن جائے۔ روزے کی جزا یا خداوند عالم خود دے تو بھی اتنا بڑا اجر ہے کہ کوئی اس کا احصاء نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور اگر یہ ہو کہ میں خود روزے دار کے لیے روزے کی جزا بن جاتا ہوں تو جسے خدا مل جائے تو اسے اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ شعبانیہ سے ہی سرکار دو عالم کے چند جملے کہ فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، کہ جو شخص اس مہینے میں مستحب نمازیں پڑھے گا، نافلہ نمازیں پڑھے گا، تطوع یعنی وہ چیزیں جو انسان پہ واجب نہیں ہیں، واجبات کو فریضہ کہتے ہیں، یہاں لفظ ہے وَمَن تَطَوَّعَ بِصَلَاةٍ، جو نماز پڑھے ایسی نماز جو اس پہ واجب نہیں ہے یعنی مستحب ہے، نافلہ ہے، تو کتب اللہ لہ براءۃ من النار، اللہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کو واجب کر دیتا ہے۔ کتبہ وجبہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جہنم سے بری ہے، آزاد ہے، اس کے لیے براءت جہنم سے لکھ دیا جاتا ہے۔ ومن ادّی فیہ فریضہ، اور جو اس میں فریضہ نماز ادا کرے گا،
یعنی واجب جو 5 نمازیں ہیں ادا کرے گا، کان لہو ثواب من ادا 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور، تو ایک واجب نماز جو اس مہینے ماہ رمضان میں ادا کرے گا اس کے لیے اتنا ثواب لکھا جاتا ہے جو عام مہینوں میں 70 گنا بن جائے، یعنی 70 نمازیں اور مہینے میں پڑھے اور ایک واجب نماز اس مہینے میں پڑھے تو اس ایک کا ثواب ان 70 سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک واجب نماز کا ثواب جو ہے وہ 70 واجب نمازوں کے ثواب کے برابر لکھا جاتا ہے، جو 70 نمازیں انسان باقی سال میں پڑھے اور ایک واجب نماز اس مہینے میں پڑھے۔ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ، وہ صلاۃ نماز کے معنی میں تھا، یہ ہے صلاۃ علیہ یعنی میرے اوپر درود بھیجے، یعنی جو شخص اس مہینے میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجے گا، ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، تو قیامت والے دن جب لوگوں کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجے گا اس کا نامہ اعمال بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ یہ درود صلوات کا اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے اس کا کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صلوات پڑھ سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے جب قیامت کے احوال کا ذکر کیا کہ قیامت کا یہ خوف ہوگا، یہ دہشت ہوگی، زلزلے آ رہے ہوں گے اور پہاڑ آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے اور یہ زمین پلٹ رہی ہوگی، ایک خوف ایک دہشت طاری ہوگی کہ مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ یعنی یہ سختی بتائی ہے کہ قیامت کے دن کی کتنی سختی اور کتنی وحشت ہوگی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم اس دن زندہ ہوئے تو اس دہشت اور وحشت سے نجات کیسے ملے گی؟ تو فرمایا مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجنے کی وجہ سے۔ اللہم صلی علی کہ اس ماہ میں ویسے بھی سارا سال انسان کو درود جو ہے صلوات جو ہے محمد و آل محمد پر بھیجتے رہنی چاہیے۔ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے ہمارے نفس پاک ہوتے ہیں اور اس سے ہماری اولادیں جو ہیں وہ طیب و طاہر پیدا ہوتی ہیں۔ یہ زیارت جامعہ میں بتایا گیا ہمیں۔ پھر فرماتے ہیں وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِنَ الْقُرْآنِ، جو اس مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھے گا، کان لہو مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، ایک آیت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے جتنا باقی سال میں ختم قرآن کا ثواب ہو، اس مہینے میں ایک آیت کا اتنا اجر اور ثواب ہے۔ تو جو بھی آیتیں آپ کو یاد ہوں، جیسے اس دن بھی کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے، کم از کم یہی بندہ جو ہے نا اس کو پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، تو اس کے لیے بھی ایک بسم اللہ پڑھنے پر بھی اس مہینے میں ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر فرمایا ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ فاسألوا ربکم ان لا یغلقھا عنکم، لوگو اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ داخلہ جو ہے وہ عام ہے، جنت کے دروازے کھول دیں گے، جو آنا چاہتا ہے آ جائے۔ جنت کے دروازے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی قبول ہے، چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل تمہارا قبول ہے اور وہی عمل تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ عام دنوں میں ممکن ہے کوئی اعمال ہمارے ایسے ہوں جو قبول نہ ہوں، لیکن اس مہینے کی خاص برکات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ہر نیک عمل خداوند عالم قبول فرماتا ہے، اور اسی کو کنایتاً کہا گیا ہے کہ ابواب الجنان مفتحہ، جنت کے دروازے کھلے ہیں، اب تم خدا سے دعا کرو ان لا یغلقھا عنکم، کہ ان کو تمہارے لیے بند نہ کر دے۔ یہ دروازے جو ایک دفعہ کھل گئے ہیں جنت کے، اب خدا سے یہ سوال کرو۔ اب ظاہر ہے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک اعمال جاری رہنے چاہیے،
خداوند عالم کسی کے لیے جنت کے دروازے بند نہیں کرتا، کسی کے لیے جہنم کے دروازے نہیں کھولتا۔ جسے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خداوند عالم ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، اب اس انسان نے کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ خود انسان نے کرنا ہوتا ہے۔ نیک اعمال ہیں ایمان کے ساتھ تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا، اور اگر ایمان ہے اعمال نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ جنت کا داخلہ مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، جنت کے دروازے اس مہینے میں کھلے ہوئے ہیں۔ فاسألوا ربکم ان لا یغلقھا عنکم، اب یہ دعا کرو کہ یہ دروازے تمہارے لیے بند نہ ہونے پائیں۔ اور ادھر سے وابواب النیران مغلقہ، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ جہنم کے دروازے کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس مہینے میں نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، اور جب کہا کہ تمہیں بلایا گیا ہے اللہ کی مہمانی کے لیے، تم اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہو، تو جب کسی کے گھر کوئی مہمان بن کے جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، میرا میزبان ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان ہے تو پھر انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت مجھ سے نہ ہو جائے جس سے میرا میزبان پروردگار عالم ناراض ہو جائے، یعنی اس کی ناراضگی کو ہم نے اپنے آپ سے دور کرنا ہے، اور یہی جہنم کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ تو خدا سے دعا کرو فاسألوا ربکم ان لا یفتحھا علیکم، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دروازے پھر تمہارے لیے کھل جائیں۔ یعنی اس مہینے میں انسان یہ تہیہ کرے کہ باقی زندگی میں بھی انشاءاللہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا اور اسی پرکار بند رہوں گا، تاکہ جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے بند ہو جائیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ عقائد کے سلسلے میں توحید پر گفتگو تھی، اور ظاہر ہے یہ اتنا طولانی موضوع ہے کہ جس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ قلیل نظر آتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو سمیٹنا ہے۔ توحید میں ہم نے یہ دیکھا ہے، اور ائمہ طاہرین کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ خداوند عالم کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ انما الہکم الہ واحد، قرآن کریم نے کہا تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین اور آسمان میں اس کائنات میں خداوند عالم کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہوتے لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان، یہ ساری کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ اس میں موجود اشیاء جو اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں، وہ اسی لیے کہ خالق کائنات ایک ہی ہے، مدبر کائنات ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک، اس کو اپنی مشیت سے چلا رہا ہے، اور اس میں کوئی اس کا شریک کار نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں توحید، امام علی علیہ السلام کا عظیم جملہ ہے، اس سے بہتر دلیل شاید کسی کے لیے پیش نہ آ سکے۔ دلائل بہت ہیں، مگر جیسے ہی امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ کو جو آپ نے وصیت نامہ تحریر فرمایا ہے، اور اس میں فرمایا کہ یا بنیا لو کان لربک شریک لاتتک رسلہ، بیٹے اگر تیرے رب کا کوئی شریک ہوتا تو اس کی طرف سے بھی کوئی نبی اور رسول آتے۔ غور کیجئے اس جملے پر، کتنی گہرائی ہے اس میں۔ ہمارا ایمان ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے، جتنے بھی نبی آئے ان سب نے آ کے ہمیں ایک وحدہ لا شریک خدا کی خبر دی۔ ہر ایک آنے والے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے رسول بنایا۔
سب نے ایک خدا کی توحید کا پرچار کیا ہے. کوئی اور نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ وہ جو اللہ جس کو فلاں نبی نے تعارف کرایا تھا نا، میں دوسرے اللہ کی طرف سے یا دوسرے خالق کی طرف سے آیا ہوں. یہی سب سے بڑی دلیل ہے. اس لیے کہ جب کوئی ذات ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تو وہ اپنے تعارف کے لیے نمائندے بھیجے گا. اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا کہ وہ اپنے ہونے کی اطلاع مخلوقات کو دے، آ کے وہ ہمیں خداوند عالم کے ہونے کی اطلاع دیں، خبر دیں، معرفت کرائیں. جب ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کوئی اور نبی آئے ہی نہیں، کوئی مخبر آیا ہی نہیں، تو انسان کیسے مان لے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ بھی کوئی اور خدا اور معبود ہے؟ لو کان لربک شریک، اگر تمہارے رب کا کوئی اور شریک ہوتا، یعنی خدا واحد کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا، لاتتک رسلہ، تو اس کے بھیجے ہوئے رسول یا اس کے طرف سے آنے والے خبر دینے والے بھی تو تمہارے پاس کوئی آتے. کوئی اور نہیں آیا. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب نے ایک ہی خداوند عالم کے ہونے کی ہمیں خبر اور دی ہے اور معرفت کرائی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ خداوند عالم کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. اسی نے ہم کو خلق کیا ہے، اسی نے اپنی مخلوقات کو رزق دیا ہے. سارے افعال کائنات اسی کی مشیت اور ارادے سے چل رہے ہیں. یہی تعلیمات ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام نے دی ہے. اس کے بعد جو دوسری اصل شروع ہوتی ہے وہ ہے عدل. ہمارے اصول دین میں توحید کے فوراً بعد عدل کا اصل اور اصول دیا گیا ہے کہ دوسری چیز جس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے وہ ہے عدل. یہ بھی میں عرض کروں کہ ایک عنوان ہے جس کے تحت بہت سی بحثیں ہیں جو مستقلات عقلیہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں، اور دیگر قضاء و قدر بھی اسی میں آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں عدل کے مفہوم کے اندر داخل ہیں. پہلے یہ کہ عدل کی تعریف دو طرح سے کی گئی ہے. ایک ہے وہی معروف کہ وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کے اصلی جگہ پر رکھنا، یعنی چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس چیز کو رکھنا چاہیے. یہ ہے عدل. عدل کا جو متضاد ہے وہ ہے ظلم. عدل کے مقابلے میں جو لفظ آئے گا وہ ہے ظلم. اور ظلم یہی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہیں رکھیں تو یہ ہوگا عدل. اس چیز کو وہاں سے اٹھا کے غیر مناسب جگہ پہ رکھ دیا جائے تو وہ ہو جائے گا ظلم. تو عدل یہ ہوا کہ ہر چیز وہاں ہونی چاہیے جہاں اس کے لیے مخصوص جگہ ہو، مناسب جگہ ہو. ایک تو یہ تعریف ہے. دوسری تعریف جو ہے وہ ہے ایتاء ذی حق حقہ، حقدار کو اس کا حق دینا، یعنی جو جس چیز کا مستحق ہے اسے اس کا حق مل جائے. اسی کو کہا گیا ہے عدل. دونوں تعریفوں کی بنا پر خداوند عالم عین عدل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. صرف انسان ہی نہیں، ہر چیز کو آپ کائنات میں دیکھتے چلے جائیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو بندہ دیکھے، اپنے جسم کو دیکھے. جسم میں جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہیں پر ہے. آج تک اتنے بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے اسکالر پیدا ہوئے ہیں، میڈیکل سائنس میں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا میں بن گئے ہیں. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ آنکھ جہاں ہے اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، کہیں اور ہونا چاہیے تھا، اور ناک جہاں ہے اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، کہیں اور ہونا چاہیے. کبھی آپ خود غور کیجئے، آنکھیں اللہ نے کہاں بنائی ہیں؟ اگر یہاں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ناک کو کہاں بنایا ہے؟ کان کہاں بنائے ہیں؟ بازو کہاں بنائے ہیں؟ ٹانگیں کہاں بنائی ہیں؟ ہر چیز میں اعتدال ہے.
اور اس طرح بنایا ہمیں ہمارے جسم کو، یہ بھی عدل پہ قائم ہے، اس لیے ہم چلتے ہوئے آگے پیچھے یا دائیں بائیں گرتے نہیں ہیں۔ ہمارے جسم میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے، اسی لیے انسان عام طور پر وہ بالکل صحیح چلتا ہے۔ کوئی خدا نہ کرے کسی کے بدن میں نقص ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ استثنائی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کلی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم آرام سے چلتے ہیں، نہ آگے گر جاتے ہیں، نہ پیچھے گرتے ہیں، نہ دائیں گرتے ہیں، نہ بائیں گرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے جسم میں اعتدال رکھا ہے۔ ہر انسان کے جسم کو اعتدال کے ساتھ اور جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنا کے خود اللہ نے اپنے عادل ہونے کی دلیل ہمارے بدن کے اندر رکھ دی ہے۔ اور اس پوری کائنات میں آپ دیکھ رہے ہیں، پوری کائنات میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں پہاڑ ہیں وہاں سمندر ہونا چاہیے تھا اور جہاں سمندر ہے وہاں پہاڑ ہونے چاہیے تھے۔ جہاں خالق نے چاہا ہے خود سمندروں میں پہاڑ بنا دیے ہیں، اور جہاں پسند کیا ہے وہاں اس نے صحرا بنا دیے ہیں، جہاں اس نے یعنی کہ مناسب سمجھا ہے وہاں ہمارے لیے میدانی ایسے علاقے بنا دیے ہیں کہ زمین سرسبز ہے، شاداب ہے۔ ایک اعتدال اس کائنات میں نظر آتا ہے۔ خداوند عالم کی ذات کا عدل یہ ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ انسان کو جو خلق کیا ہے، ہم چونکہ اپنی حیثیت سے گفتگو کرتے ہیں، جس کو بھی خلق کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ چونکہ خود بنایا ہے لہٰذا سب کو رزق بھی خود عطا کرے۔ خداوند عالم نے یہ قانون نہیں بنایا کہ جو مجھے مانے گا اسے دوں گا نعمتیں اور جو نہیں مانے گا اسے نہیں دوں گا۔ سورج چمکتا ہے تو اس کا فیض سب کو پہنچتا ہے۔ کافر کے گھر میں بھی سورج کی روشنی جا رہی ہے، مشرک کے گھر میں بھی جا رہی ہے، مومن کے گھر میں بھی جا رہی ہے، فاسق و فاجر کے گھر میں بھی جا رہی ہے، متقی پرہیزگار کے گھر میں بھی جا رہی ہے۔ یہی اس کا عدل ہے کہ چونکہ اس نے خلق کیا ہے، اب ایک شخص خدا کو نہیں مانتا، ایک مانتا ہے۔ یہ انسانوں کی اپنی نیتوں پر ہے، اس کے اپنے جو ہے وہ تسلیم و رضا کی منزل پر ہے، مگر خداوند عالم کی طرف سے جو فیض جاری ہوا ہے وہ کل مخلوقات اور کل انسانیت کے لیے، اس میں وہ فرق نہیں رکھتا ہے۔ ورنہ چاہے تو قادر تھا سورج کو حکم دے، ہوا کو حکم دے، بارش کو حکم دے کہ جو مجھے ماننے والے ہیں ان تک فیض پہنچے اور جو مجھے نہیں مانتے ان تک یہ فیض نہ پہنچے، مگر ایسا نہیں کیا خدا نے۔ اگر وہ چاہتا تو کر سکتا تھا، مگر چونکہ اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو زندگی عطا فرمائی، جس کو وجود عطا کیا ہے، جس کو اس دنیا میں لے کے آیا ہے، چونکہ اپنی مشیت اور ارادے اور مصلحت سے ہمیں خلق کیا ہے، تو پھر زندہ رہنے کے اسباب بھی برابر فراہم کرے۔ یہی عین عدل ہے کہ اعطاء ذی حق حق ہو، جس کو پیدا کیا ہے اس کا حق ہے کہ وہ زندہ رہے، تو عادل کے عدل کا تقاضا ہے کہ اس کی زندگی کے اسباب بھی بالکل سب کے لیے برابر فراہم کرے۔ اور پھر دیکھیں اصل مقصد ہی پروردگار عالم کا، یہ سارا نظام جو اس نے بنایا ہے اس کا اصل مقصد ہی عدل قائم کرنا ہے، کہ انسان کے معاشرے میں عدل قائم ہو جائے۔ اس لیے کہ عدل کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا، ظلم سے کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا۔ مولا کائنات حلال مشکلات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر سے باقی رہ سکتی ہیں مگر ظلم سے باقی نہیں رہ سکتی۔ دیکھیے کافر تھے، عدل کیا تو آج تک ان کا نام باقی ہے۔ نوشیروان عادل کا نام سب نے سنا،
اور دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں جو اپنے زمانے میں عدل و انصاف کرتے تھے، اگرچہ کافر تھے، مگر ان کا نام تاریخوں میں، ان کے واقعات تاریخوں میں زندہ ہیں۔ اور بڑے بڑے مسلمان حکمران آئے، چونکہ ظالم تھے لہٰذا ان کی نہ صرف یہ کہ حکومتیں ختم ہو گئیں، ان کے خاندانوں کے نام و نشان مٹ گئے زمین سے۔ اور اس کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے بہت سی موجود ہیں۔ یعنی ظلم سے کسی کی بقا نہیں ہے، اگر کوئی باقی رہے گا تو وہ عدل سے باقی رہے گا۔ ظلم کرنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا، ان کے تذکروں کو پسند نہیں کرتا، ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، دیکھ لیں، اس میں شداد کا، نمرود کا، فرعون کا بار بار تذکرہ آیا ہے۔ اور یہ قرآن میں جب تذکرے بار بار آتے ہیں تو وہ ہمیں انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں، وہ وعظ و نصیحت کے طور پہ ہیں کہ دیکھو ایسے پرانے زمانے میں ایسا ہو چکا ہے، اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی تو یہی انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی ظلم کرے گا رعایا پر، اپنے جو بھی اس کے ماتحت افراد ہیں، اس کو خداوند عالم نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ جنہوں نے عدل قائم کیا ہے ان کا نام، اور سارا دین، سارا اسلام، سارے انبیاء، سارے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، سارا پروردگار عالم کا یہ نظام کائنات اسی عدل کو قائم کرنے کی خاطر ہے۔ خود امامت میں دیکھ لیں، آپ امامت میں دیکھ لیں، آخر ہم امامیہ ہیں اور عدلیہ ہیں، یعنی ہمارے اصول دین میں عدل ہے اور امامت ہے، اور باقی جو تین چیزیں وہ سارے مسلمانوں کی ہیں، توحید، نبوت اور قیامت، وہ ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ان کے پاس امامت اور عدل نہیں ہے۔ تو ہمیں امامیہ بھی کہا جاتا ہے، ہمیں عدلیہ بھی کہا جاتا ہے، اور سارا مقصد چاہے اصول دین ہو چاہے فروع دین ہو، وہ اسی عدل کی خاطر ہے۔ یہ عبادتیں بھی اسی لیے ہیں کہ انسان ظالم نہ بنے، عادل بنے، نماز پڑھے اور ظلم کرے، روزہ بھی رکھے دوسروں پہ ظلم بھی کرے، حج بھی کرے لوگوں پر ظلم بھی کرے، زکاتیں بھی ادا کرے، خمس بھی دے اور لوگوں کے لیے ظالم بھی ہو، تو اس کا کوئی اجر اور فائدہ نہیں۔ اصل چیز ہے عدل کا قیام۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر زور کس لیے تھا رسول خدا کی طرف سے اور خداوند عالم کی طرف سے؟ اس لیے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے اس زمین پر کوئی اور عادل نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خلیفہ اول راوی ہیں کہ جب ہجرت کے موقع پر رسول خدا امیر المومنین کو سلا کے گئے اپنے بستر پہ، اور تاریخ کے مطابق خلیفہ اول جو بنے بعد میں، وہ رسول خدا کے ساتھ چلے گئے، اور جب غار ثور سے نکلے ہیں 2-3 دن کے بعد، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میں نے علی کو اپنے بستر پہ کیوں سلایا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ میں نے علی کو اپنی جگہ پر لٹایا ہے؟ اور ہم اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، جس چیز کو ہمارا ایمان طلب کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، یعنی رسول خدا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے علی کو اپنے بستر پہ اپنا جانشین بنایا ہے، اسی طرح میں ممبر پہ بھی علی کو جو اپنا جانشین بناؤں گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کفی و کف علی فی عدل سواء، عدالت میں میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ برابر ہے، کہ جیسے میں عادل ہوں اسی طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام عادل ہیں۔ جو عدالت میں نبی مکرم کے برابر کی عدالت رکھتا ہوگا، اسی کا حق ہے کہ پیغمبر کی جگہ پر پیغمبر کا وارث اور جانشین بن کے تشریف فرما ہو جائے۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ امامت کی بنیاد بھی عدالت پر ہے،
جیسے توحید عدل پہ مبنی ہے، نبوت عدل پہ مبنی ہے، اسی طرح امامت اور ولایت بھی عدل پہ مبنی ہے۔ آپ یوں کہیں کہ پورا عدالت کا ایک درخت ہے، عدالت عدل ایک شجر ہے، درخت ہے، جس کی جڑ، ہر درخت میں کیا ہوتا ہے؟ جڑ ہوتا ہے، جڑ ہوتی ہے، تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، پھول اور پھل ہوتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے نا درختوں میں۔ آپ سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدل ایک شجر ہے، عدالت ایک درخت ہے، جس کی جڑ ہے توحید، اس کا تنا ہے نبوت، اس کی شاخیں ہیں امامت، اور اس کا ثمر ہے قیامت۔ اس لیے کہ توحید کی بنیاد کیا ہے؟ عدل کی بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ کہ توحید ہی اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، عدل ہے، ذاتی طور پر آپ پڑھتے ہیں مستقلات عقلیہ میں کہ عدل جو ہے یہ حسن ذاتی رکھتا ہے، عدل کوئی بھی کرے اچھا ہے، کافر اور مشرک بھی عدل کرتا ہے۔ آپ نوشیروان عادل کو یاد کرتے ہیں کہ اچھا حکمران تھا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس عدل کے ساتھ ایمان بھی ہو تو اسے 4 چاند لگ جائیں گے، نور علی نور ہو جائے گا۔ تو بنیاد ہے توحید، اس پہ شجر عدل قائم ہو رہا ہے، اور اس کو جو پروان چڑھائے گی چیز سب سے پہلے مرحلے میں وہ ہے نبوت، اور نبوت کے بعد جیسے تنے کے بعد شاخیں ہوتی ہیں، اسی طرح نبوت کے بعد پھر امامت کا سلسلہ جاری ہو جائے، اور اس پر جو ثمر لگے گا، ثمر پھل ہوتا ہے، پھل ہمیشہ پروان چڑھنے کے بعد ہوتا ہے۔ جب یہ کائنات پوری پروان چڑھ جائے گی، شجر مکمل ہو جائے گا، تو انجام یہ ہے کہ اس کا ثمر ملے گا، اس کا پھل ملے گا۔ عدل کرنے والوں کو جنت ملے گی، ظلم کرنے والوں کو جہنم ملے گی۔ خدا عادل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ البتہ اشاعرہ کے ساتھ یہاں بھی ہمارا اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عدل کا حسن ذاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول فقہ والے اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو۔ عدل کا حسن ذاتی ہے، کوئی اور چیز اس کو آ کے حسن نہیں بخشتی، یعنی عدل جو بھی کرے پسندیدہ ہے، مومن کرے تو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اشاعرہ اس چیز کے معتقد ہیں کہ عدل میں حسن ذاتی نہیں ہے، خدا اگر عدل کرے تو اچھا ہے، اگر وہی کام خدا نہ کرے کوئی اور کرے تو اچھا نہیں ہے۔ یہ ہمارا اشاعرہ کے ساتھ ایک اختلاف ہے کہ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، گفتگو سنگین نہ ہو جائے۔ خدا عادل ہے یہ تو طے ہے، ہمیں کسی اور کے عقیدے سے گفتگو نہیں ہے، اپنے عقیدے کی بات کر، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان بھی عادل بنے۔ خدا عادل ہو اور ہم ظالم ہوں اور جنت کی توقع رکھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا تو عادل ہے، سارے اصول دین کا جو مقصد ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اصول دین جو ہمارے لیے ایمان کی بنیادیں ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ اصول، یہ عقیدہ ہمارے عمل میں تبدیل ہو جائے، عقیدے کو عمل میں تبدیل کرنا مقصود ہے۔ خدا کو وحدہ لا شریک مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے آپ کہیں کہ خدا کے قول میں اور فعل میں فرق نہیں ہے، کیونکہ توحید افعال جب لائیں گے تو عین ذات بن جائے گی نا، افعال بھی عین ذات ہیں، ذاتی افعال ہیں، یعنی خدا کا قول بھی خدا کا فعل بھی ایک ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا، اس کے ماننے کا فائدہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے بھی قول اور فعل میں یکتائی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم زبان سے کچھ اور کہیں اور عمل سے کچھ اور کریں، تو پھر عقیدہ توحید ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ جہاں قول اور فعل میں تبدیلی آ جائے وہاں یا فسق و فجور آ جائے گا، یا منافقت آ جائے گی، یا ممکن ہے کفر لازم آ جائے۔ توحید کے عقیدے کو ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں خود ایک موحد انسان بن جاؤں۔ موحد انسان کا معنی فقط یہ نہیں ہے کہ خدا کو ایک مان رہا ہے،
بلکہ اپنے قول اور فعل میں بھی یکتائی پیدا کریں ہم، تب توحید کے عقیدے کی تکمیل ہوگی۔ اسی طرح عدل کو ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم خود بھی عادل بنیں، اور ہمارا مذہب تو اتنا حساس ہے، اتنا سینسٹیو مذہب ہے کہ ہم 2 رکعت نماز بھی ایسے شخص کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ مذہبی طور پر ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ اگر انسان عادل نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ فقہ میں عدالت کی تعریف یہ بن جاتی ہے کہ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، اور اگر صغیرہ گناہ غلطی سے ہو جائے تو فوراً معافی طلب کرے، دوبارہ اس کو انجام نہ دے۔ عدل کی فقہ میں یہ تعریف ہے۔ وہ جو میں نے 2 تعریفیں پہلے بتائی تھیں وہ اصول دین کے اعتبار سے، فقہی اعتبار سے انسان عادل اسے کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، اور اگر غلطی سے صغیرہ ہو جائے تو اس کو دوبارہ انجام نہ دے، یعنی صغیرہ پر اصرار نہ کرے۔ اگر چھوٹا گناہ سمجھ کے دوبارہ بھی کرے گا تو وہی چھوٹا بڑے گناہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، ہر گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو جب خدا ناراض ہو جائے، جس عمل سے خدا ناراض ہو جائے، وہ چھوٹا کب رہا؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ سب کے لیے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، جسے انسان چھوٹا سمجھتا ہے در حقیقت وہی گناہ بڑا بن جاتا ہے، اس لیے کہ چھوٹا سمجھ کے ہم کہیں گے کہ چلو ایک دفعہ اور انجام دے لیتے ہیں، چھوٹا سا تو ہے۔ فرماتے ہیں وہی گناہ کبیرہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تقسیم ہے، بعض پڑھ چکے ہیں اس بات کو، وہ گناہوں کی سزا کے اعتبار سے ہے کہ جن گناہوں کی سزا کو شریعت نے معین کر دیا، جیسے شراب نوشی، چوری، غیر فطری افعال، عفت انسانی کے منافی جو افعال ہیں ان کی سزائیں معین ہیں، انہیں ہم کہہ دیتے ہیں گناہان کبیرہ، جن کی سزا شریعت میں معین ہے، حدود معین ہے۔ بعض گناہوں کی سزائیں حاکم وقت کے مصلحت پر چھوڑی ہوئی ہیں، جنہیں ہم تعزیر کہہ دیتے ہیں۔ وہ حاکم دیکھے گا اگر اسلامی حکومت ہے کہ اس کو 2 کوڑے مار دیں، 5 کوڑے مار دیں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگا دیں، ان کو ہم کہہ دیتے ہیں صغیرہ گناہ۔ تو یہ سزاؤں کے اعتبار سے ہے، چھوٹے اور بڑے گناہ، مگر خداوند عالم کی ناراضگی کی وجہ سے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے۔ جس عمل سے خدا ناراض ہو جائے وہی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو اصل مقصد سارے اس اصول و فروع کا انسانی معاشرے میں عدل کو قائم کرنا ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ نے کسی نبی کو غیر عادل الیاذ باللہ نہیں بھیجا، سب اللہ کی طرف سے جو آئے ہیں وہ عادل ہیں۔ یعنی حتیٰ کہ جب یہ کہہ دیا کہ جو نماز پڑھائے، نماز یا 2 رکعت ہی ہے یا 3 رکعت کی ہے یا 4 رکعت کی ہے، 2 رکعت میں زیادہ سے 2-3 منٹ لگ جائیں گے، 3 رکعتی میں زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگ جائیں گے، 4 رکعت نماز ہے تو 5-6 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ یعنی خدا بند عالم یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم زندگی میں 2-3 منٹ یا 5 منٹ کسی غیر عادل کی اقتداء میں وقت گزاریں۔ تو خدا کیسے پسند کر سکتا ہے کہ ہم پوری زندگی غیر عادل اور ظالم انسانوں کے پیچھے گزار دیں؟ اس لیے اس نے ہمیں جو اسلام میں قیادت عطا فرمائی ہے، وہ اگر عام انسانوں میں سے کسی کو آپ نے لیڈر بنانا ہے، قائد بنانا ہے، نماز کے لیے آگے کھڑے کرنا ہے، تو اسے عادل ہونا چاہیے۔ اور اگر پوری زندگی گزارنے کے لیے کسی کی اطاعت کرنی ہے نبی یا امام کی صورت میں، تو اسے معصوم ہونا چاہیے۔ ان کا معصوم ہونا بھی عین عدل ہے۔ اور دیکھیں میں نے کہا کہ حضور نے کیا فرمایا، کفی و کف علی فی العدل سواء، میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ اور آپ دیکھیں امیر المومنین کتنے بڑے عادل ہیں۔ کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں امیر المومنین جیسا عادل؟
دنیا کو کیوں نہیں پسند تھی امیر المومنین کی حکومت؟ کون ایسا تھا وہاں جس کو پتہ نہیں تھا کہ سرکار دو عالم نے ہر مقام پر اپنا جانشین امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا اور اعلان کیا ہے؟ صرف غدیر کی بات نہیں ہے، ذوالعشیرہ سے لے کے رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے تک جہاں بھی سرکار نے مناسب سمجھا امیر المومنین کے حاکم ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اللہم صل دیکھ لیں تاریخ، اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو بتائیں۔ ذوالعشیرہ کی دعوت جو پہلی دعوت اسلام ہے، وہاں بھی آپ نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کلمہ کون پڑھے گا، بلکہ پہلے یہ پوچھا ہے کہ دین اسلام پہنچانے میں میرا مددگار کون بنے گا۔ اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ کسی نے وعدہ نصرت کیا ہے تو وہ فقط امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہاں بھی حضور نے کہہ دیا کہ یہ علی میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا وزیر ہے، میری امت میں میرا خلیفہ ہے۔ اور ہر مقام پر مختلف انداز سے جملے بدل بدل کے، جگہیں بدل بدل کے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انداز بدل بدل کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کے ولی اور وصی اور حاکم اور خلیفہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ کس لیے کہ کفی و کف علی فی العدل سواء، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ اور سارے ائمہ اسی طرح اسی مقام عدالت پہ فائز ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر علی کو عادل بنا دیا، علی کو حاکم بنا دیا، اور ہم نے علی کو حاکم مان لیا اور علی حاکم بن گئے، تو جو عدل یہ قائم کریں گے وہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین کو محروم رکھنے کی ایک ہی وجہ تھی بس۔ سب جانتے تھے کہ اللہ نے بھی علی کو ہمارے اوپر مولا اور حاکم بنایا ہے، رسول خدا نے بھی انہی کی حاکمیت کا اعلان کیا ہے، لیکن اگر ہم بھی ان کو عملی زندگی میں اپنا حاکم مان لیں گے تو جو کچھ ہم خود کرنا چاہتے ہیں علی وہ کرنے نہیں دیں گے، عدل ایسا قائم کریں گے۔ اور جب امیر المومنین کو حاکم بنانا لوگوں کی مجبوری بن گئی کہ اب علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کو ہم خلیفہ بنائیں، تو مجبوراً لوگوں نے جب آ کے امیر المومنین کی بیعت کی ہے ظاہری طور پر، تو آپ دیکھیں جو لوگ سب سے آگے تھے نا، طلحہ اور زبیر جیسے، وہ بھی امیر المومنین کے عدل کو برداشت نہیں کر سکے، اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر المومنین کو چھوڑ کے دوسرے لشکروں میں چلے گئے۔ کیوں؟ امیر المومنین کون ہے؟ سگے بھائی کو اس کے حق سے زیادہ نہیں دیتے، عدل الہی ہے کہ بیت المال سے ایک غریب کو جو حبش کا رہنے والا ہو، جس کا بنی ہاشم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جتنا بیت المال میں اس کا حق بنتا ہے، بنی ہاشم کے افراد کا بھی اتنا ہی حق ہوگا۔ خود امیر المومنین بھی جب حاکم بن گئے اور اب وہ مزدوری وغیرہ کر کے اپنا ذریعہ معاش حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو پھر ظاہر ہے حکومتی کاموں میں سارا ٹائم دینا ہے، تو اپنا بھی وظیفہ اتنا ہی لیتے تھے جتنا کوئی حبشی غلام لیتا تھا۔ یہ ہے عدل علی۔ یہاں سارا خزانہ ہی لوگ لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور لے گئے۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں فلاں صاحب فوت ہوئے تو 10,000 اونٹ تھے، 50,000 گائیں تھیں، بکریاں تھیں، اتنے درہم و دینار چھوڑے، اتنے باغات چھوڑے۔ کوئی پوچھے یہ آئے کہاں سے تھے؟ جی یہ آئے کہاں سے تھے؟ اور امیر المومنین کے پاس کیا تھا؟ جن کے لیے تاریخ کہتی ہے کم از کم 700 قطع زمین کے 700 ٹکڑے مدینے کے مضافات میں امیر المومنین نے اپنے دست مبارک سے ریت اور پتھر صاف کیا، ان کو آباد کیا، کنویں اپنے ہاتھ سے کھولے، ان میں پانی جاری کیا۔ جیسے کنواں جاری ہوتا تھا، زمین آباد ہوتی تھی، فوراً کاغذ اور قلم اپنے تھیلے میں سے نکال کے مسلمین کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ امیر المومنین جیسا عادل کون ہو سکتا ہے؟ سگے بھائی کو، عقیل کو حق سے زیادہ نہیں دے رہے۔ فضل اور چیز ہے،
یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی مدد نہیں کی، اپنے بھائی کی مدد کی ہے اپنے ذاتی حصوں میں سے، مگر بیت المال میں عدل اسی طرح قائم کیا ہے کہ جو حصہ کسی ایک حبشی غلام کا ہے میرے بھائی کا اور خود میرا بھی اتنا ہی حصہ ہوگا۔ مشہور ہے کہ 2 عورتیں امیر المومنین کے پاس اپنا حق لینے آئی ہیں، ایک بنی ہاشم سے تھی، ایک اس کی کنیز ہوگی، حبشی کالی ہوتی تھی، افریقن عورتیں کنیزیں ہوتی ہیں۔ امیر المومنین نے دونوں کو برابر دیا۔ جو بنی ہاشم کی خاتون تھی، قریش سے تھی، اس نے اعتراض کیا کہ میں قریش سے تعلق رکھتی ہوں، میں مہاجر ہوں، میں بنی ہاشم سے بھی رشتہ داری ہے اور میں سفید رنگ والی ہوں، آپ نے مجھے بھی اتنا ہی دیا ہے جتنا اس کالے رنگ کی کنیز عورت کو دیا ہے، یہ حبشی ہے، کالی ہے، کنیز ہے، اس کا بھی حصہ اور میرا بھی حصہ آپ نے برابر قرار دے دیا ہے۔ امیر المومنین نے زمین پر جھک کے مٹی سے دونوں مٹھیاں بھر لیں، اس مٹھی میں بھی مٹی اٹھا لی، اس مٹی میں بھی مٹی اٹھا لی، اور دونوں ہاتھ سامنے رکھ کے کہا اس مٹی کا اور اس مٹی کا رنگ تو برابر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ جو میری مٹھیوں میں مٹی آئی ہے ان دونوں کا رنگ ایک جیسا ہے، نہ یہ مٹی سفید ہے نہ یہ مٹی کالی ہے، اللہ نے سب کو اسی مٹی سے بنایا ہے۔ جب یہ مٹی دوسری مٹی پہ فخر نہیں کر سکتی تو قریش کی ہو کر اس پہ فخر کیسے کر سکتی؟ اللہ کی خداوند عالم نے ہر انسان کا حصہ برابر رکھا ہے۔ جب ایسا عادل حکمران ہوگا، ایسا عادل پیشوا ہوگا، تو جن لوگوں نے پروگرام بنائے ہوئے ہوں گے کہ علی سے ہماری دوستی ہے، علی سے ہماری رشتہ داری ہے، جب ان کو حکومت مل جائے گی تو ہمیں کوفے کا گورنر بنا دیں گے، دوسرا سمجھے ہمیں بصرے کا گورنر بنا دیں گے، کوئی سمجھے ہمیں مدینے کا حکمران بنا دیں گے، اور امیر المومنین یہ دیکھیں کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے تو کیسے حکمرانی دے دے؟ خدا کی طرف سے کسی ظالم کو تو حکمران نہیں بنایا جا سکتا، یہ تو انسان مل کے کسی ظالم کو بنا لیتے ہیں۔ یہی طلحہ اور زبیر آئے امیر المومنین کے پاس جب مولا ظاہری طور پہ مسند خلافت میں متمکن ہوئے، رات کا وقت ہے، امیر المومنین آفیشل ورک میں مصروف ہیں، حکومتی کام کر رہے ہیں، بیت المال ہی ہوتا تھا سارا حکومت کا مرکز، تو چراغ جل رہا ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب کام ختم ہو گیا، اب طلحہ اور زبیر جو آئے ہیں ان کی بات سننی ہے، تو آپ نے وہ چراغ بجھایا، دوسرا چراغ جلایا، اور فرماتے ہیں اب بتائیے آپ کیسے آئیں؟ اور وہ حیران ہے کہ بھئی یہ چراغ ہو یا یہ چراغ ہو کیا فرق ہے؟ یہاں 2 بلب ہیں، ہم ایک بجھا دیں دوسرا جلا دیں اور کہیں اب بات کریں کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے کیوں آئے ہیں، آپ یہ بتائیں وہ چراغ کیوں بجھایا، یہ چراغ کیوں جلایا؟ امیر المومنین نے فرمایا وہ چراغ تھا سرکاری، وہ گورنمنٹ کا تھا، سرکار کا تھا، بیت المال کا تھا، میں جب تک بیت المال کا کام کر رہا ہوں اس چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھانا میرے لیے جائز تھا۔ اب میں نے کرنی ہے ذاتی گفتگو، آپ میرے مہمان بن کے آئے ہیں، نجی باتیں ہوں گی تو وہ چراغ جائز نہیں، اب میں نے اپنا ذاتی چراغ روشن کیا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں بھائی، وہ طلحہ اور زبیر ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، مگر بات کیے بغیر وہاں سے اٹھے اور چل پڑے۔ جناب عمار یاسر امیر المومنین کے پرائیویٹ سیکٹری تھے، جناب عمار یاسر جو دوسرے حجرے میں ہوں گے یا باہر ہوں گے، انہوں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے مولا سے باتیں نہیں کی، آپ تو گفتگو کرنے آئے تھے۔ وہ بھی سمجھ رہے تھے، انہوں نے کہا ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے نا، تو وہ علی جو سرکاری چراغ اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کر سکتا، وہ ہمارے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، باقی گفتگو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ
امیر المومنین کے بارے میں آپ جتنی روایات کی تحقیق کر سکتے ہیں کیجئے، سب میں علی علیہ السلام کا عدل سب سے اوپر نظر آئے گا، کہ حضرت کو خلیفہ بلا فصل، جانشین پیغمبر، وصی پیغمبر، نفس رسول صرف اس لیے بنایا گیا کہ علی کا عدل دنیا کے لیے مثال ہے۔ دین میں رشتہ داری نہیں چلتی کہ چونکہ رسول خدا کے بھائی تھے لہٰذا امام اور مولا بنا دیا، نہیں، ایسے بھائی تو رسول خدا کے اور بھی تھے، جعفر بھی وہی رشتہ رکھتے تھے، عقیل سے بھی وہی رشتہ داری تھی، مگر نہیں، امیر المومنین کے عدل کی وجہ سے۔ اور جارج جارڈک نے جو امیر المومنین کے بارے میں اس عیسائی نے کتاب لکھی، اس میں لکھا قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، محراب عبادت میں امیر المومنین کو جو قتل کیا گیا وہ ان کی شدید عدالت کی وجہ سے، اتنے بڑے عادل تھے کہ کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا تھا علی کے عدل کو برداشت کرے تو عمار یاسر برداشت کریں، سلمان زندہ ہوتے تو وہ برداشت کرتے، ابو ذر زندہ ہوتے تو وہ برداشت کرتے، جو زندہ تھے ان میں سے چند افراد نظر آئے، یا عمار یاسر نظر آئے، یا مالک اشتر نظر آئے، یا محمد ابن ابی بکر نظر آئے، چند ایسے افراد۔ اور اسی طرح جب صاحب العصر والزمان تشریف لائیں گے کہ انشاءاللہ ایک دن گفتگو کریں ہم امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، تو صاحب العصر والزمان کے ظہور کا مقصد بھی زمین پر عدل قائم کرنا ہوگا۔ امام کے بارے میں رسول اللہ سے لے کے امام حسن عسکری تک جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ مہدی زمان آ کے زمین کو عدل سے ویسے ہی بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ مقصد ظلم کو ختم کر کے عدل الہی کو نافذ کرنا ہے۔ اہل بیت نے ساری قربانیاں اسی لیے دی ہیں، ظالموں کے خلاف جس طرح بھی ہوا، جس امام کے زمانے میں جس طرح بھی ظالموں کے سامنے قیام کرنا تھا، امیر المومنین سے لے کے امام عسکری تک سارے ائمہ نے ظالم حکمرانوں کے خلاف اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے یہ اصل میں ظلم سے مبارزہ کیا ہے، ظلم کا مقابلہ کیا ہے تاکہ عدل خداوند عالم نافذ ہو جائے۔ قیام سید الشہداء اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یزید سے بڑا ظالم کون ہے جو نام لے کر کے میں محمد الرسول اللہ کو نبی مانتا ہوں لیکن کوئی نبوت نہیں آئی، یعنی ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں یہی ہے، اور زبان سے دوستوں میں اقرار بھی کرتا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبوت نہیں ہے، شراب پیتا ہے، لوگوں کو قتل کراتا ہے۔ یہی امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلتے ہوئے فرمایا تھا کہ یزید فاسق ہے، فاسقون شارب الخمر، یہ شراب پیتا ہے، قاتل و نفس المحترمہ، بے گناہ انسانوں کو قتل کراتا ہے، لوگوں کا مال و اسباب لٹواتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی ظلم کے خلاف عدل کو قائم کرنے کے لیے کہ زمین خدا پر عدل الہی قائم ہو جائے، سید الشہداء نے قیام فرمایا ہے۔ اور امام حسین جانتے تھے کہ اس کے لیے مجھے کتنی بڑی قربانی دینا پڑے گی، اس لیے کہ ظلم کے خلاف جب قیام کیا جاتا ہے تو اپنے دور کے مطابق بڑے سے بڑی قربانی دینا پڑتی ہے۔ سید الشہداء جانتے تھے کہ اس راہ میں میرے لیے کتنی قربانیاں ہیں جو میں نے پیش کرنی ہیں، اور کی حسین علیہ السلام۔ بڑی سے بڑی قربانی اور چھوٹی سے چھوٹی قربانی کے لیے دریغ نہیں فرمایا، اور در حقیقت اس راہ میں کوئی چھوٹی قربانی تھی ہی نہیں، ہر ظلم دوسرے ظلم سے بڑا ہوتا تھا اور ہر قربانی دوسری قربانی سے بڑھ کے ہوتی تھی۔ چلے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، مکہ بھی چھوڑ دیا، کوفے کی طرف، دنیا سمجھ رہی ہے کوفے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حسین کی منزل کوفہ نہیں تھی۔ حسین تو جانتے تھے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی آقا حسین جانتے تھے، دنیا میں آنے کے بعد بھی جانتے تھے کہ میری منزل کربلا ہے،
کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں کسی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، امام نے فرمایا کہ اللہ یقیناً اکبر ہے، مگر اللہ اکبر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا وہ سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے، کھجوروں کے باغ ہیں، وہاں آرام کریں گے، سائے میں بیٹھیں گے۔ مولا نے فرمایا یہ نخلستان نہیں ہے، یہ ایک لشکر آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ حر کا لشکر تھا۔ ساری باتیں عرض نہیں کرنی، تاریخ کربلا یقیناً سب کے اذہان میں موجود ہے۔ حر یہ خبر لے کے آیا ہے کہ میں نے آپ کو کوفے نہیں جانے دینا۔ دنیا نے تاریخ کو چینج کیا، بدلا ہے کہ امام نے یہ کہا مجھے وہاں جانے دو، مجھے وہاں جانے دو، مجھے واپس مدینے جانے دو، مجھے ہندوستان جانے دو، ایسی کوئی بات نہیں، چونکہ امام کی تو منزل کربلا ہے۔ علم امامت یہ بات ہے کہ ہم نے کربلا جانا ہے، تو کیسے کہیں میں واپس چلا جاؤں، میں ہندوستان چلا جاؤں، میں کہیں اور چلا جاؤں۔ امام نے فرمایا میری تو منزل کوفہ ہے ہی نہیں، میں تو اپنے راستے پہ چلا جا رہا ہوں۔ مظلوم کربلا نے سب کو پانی پلایا ہے، ان کی بات بعد میں سنی، پہلے فرمایا عباس یہ بہت پیاسے ہیں، انہیں پانی پلایا جائے، سب کو پانی پلایا۔ ایک یزیدی فوجی کہتا ہے کہ میں پیاس کے مارے میرا بدن خشک ہو گیا تھا۔ صحرا میں پیاس ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو۔ مجھ میں کہتا ہے اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اونٹ سے اتروں اور نیچے آؤں اور پانی پیوں۔ جب آقا حسین نے دیکھا میری پیاس کی شدت کو اور دیکھا سب بنی ہاشم کے جوان باقیوں کو پانی پلا رہے ہیں، امام حسین نے خود پانی کا برتن بھرا اور اپنے دست مبارک سے اسے پانی پلایا، حر کو پانی پلایا، اس کے پورے لشکر کو پلایا، فرمایا ان کے جانوروں کو پانی پلایا جائے۔ کتنے عادل اور مہربان ہے حسین ابن علی کہ سب کا حق ہے پانی پینا، سب کو ان کا حق دیا جائے۔ کسی نے عرض کی مولا صحرا ہے، پانی ہمارے پاس ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی پرواہ نہ کرو، اس وقت دیکھو کون کتنا پیاسا ہے۔ مگر افسوس جب وہی حسین کربلا میں آئے ہیں، 3 دن کی بھوک اور پیاس کا عالم، شب عاشور یہی حر ٹہل رہا ہے، بیٹا آتا ہے، بھائی آتا ہے، انہیں کہتا ہے کچھ آوازیں سن رہے ہو؟ کہا ہاں، کچھ بچے ہیں جو رو رو کے کہہ رہے ہیں العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ حر اپنے بھائی سے بیٹے سے کہتے ہیں یہ انہی آقا حسین کے بچوں کی العطش کی صدائیں ہیں جنہوں نے اس صحرا میں پانی پلا کے ہمیں مرنے سے بچایا تھا۔ آج حسین کے پیاسے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم گھیر کے لائے ہیں۔ میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں، حر نے فیصلہ کیا اور یہ کہتا ہوا چلا ہے، تفصیلات آپ جانتے ہیں، یہ کہتے ہوئے حر چلے لے ابن سعد میں جہنم سے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ مولا کی خدمت میں آئے، ہاتھ بندھوا کے آیا ہے، نظریں جھکا کے آیا ہے، اور یہی حسین علیہ السلام کی مہربانی ہے کہ حسین خود آ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور حر کو آ کے گلے سے لگایا اور فرمایا حر یہ ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں، یہ سر کیوں جھکایا ہوا ہے؟ کہا مولا ان ہاتھوں نے خطا کی تھی، ان ہاتھوں نے جرم کیا تھا، کیا میرے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ مولا نے فرمایا نہ تیرا کوئی قصور ہے نہ تیرے ہاتھوں کا کوئی قصور۔ اس طرح معاف کیا حسین نے، اور حر کہتے ہیں مجھے جانے دے، سب سے پہلے میں جو جان قربان کروں۔ مولا نے فرمایا ہے جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے پانی پلایا تھا، آج تو دوست بن کے آیا ہے تو میری مظلومیت یہ ہے کہ میرے گھر میں قطرہ آب بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب پانی نہیں پلا سکتے تو زیادہ دیر پیاسا بھی کیوں رکھا جائے۔ اس نے اجازت طلب کی، امام نے کچھ فرمایا کہ میرے بھائی بھتیجے یہ قربان ہو جائیں، بعد میں تم قربان ہونا، لیکن اس نے کہا مولا میں اسی وقت اپنے آپ کو معاف سمجھوں گا جب آپ مجھے اجازت دے دیں گے۔ امام نے اجازت دی۔ اب حر نے یہ چاہا کہ اپنا مقام اور بڑھائے، پہلے اپنے بیٹے سے کہا تو جا کے جان قربان کر تاکہ جوان کا لاشا اٹھا کے میں اپنے اجر اور ثواب میں اضافہ کر سکوں، اور آپ جانتے ہیں اس کے بیٹے کا نام علی تھا، وہ گیا لڑنے کے لیے، بڑی بہادری سے لڑا، مگر کب تک لڑتا؟ عمر ابن سعد نے کہا ہر طرف سے حملہ کر دیا جائے۔ جب ہر طرف سے حملہ ہوا، حر کا بیٹا گھوڑے سے زخمی ہو کے جب گرا تو اس نے اپنے بابا کو پکارا،
اور دنیا حیران رہ گئی کہ جب حر وہاں پہنچے، حر سے پہلے مولا حسین وہاں پہنچ چکے تھے اور حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے حر کو آتے دیکھا، کہا حر کیوں آئے ہو؟ کہا مولا اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھانے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میرے نانا نے فرمایا ہے کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو نہ اٹھائے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں میرے آقا و مولا آپ نے حر جیسے جری کو واپس بھیج دیا، مگر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے 3 دن کی پیاس کے عالم میں اکبر جیسے جوان کا لاشا کیسے اٹھایا ہوگا؟ الہی و ربی و سیدی و مولائی اغفر ذنوبنا لأولیائی، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس توسل کو قبول فرما۔ شب توسل ہے پروردگار، ہم محمد و آل محمد کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ جو جنت کے دروازے ہمارے لیے تو نے کھول رکھے ہیں ان کو ہمیشہ کھلا رکھ، اور جو جہنم کے دروازے بند کر دیے ان کو ہمیشہ کے لیے بند فرما دے۔ شیطان کو ہم پہ مسلط نہ ہونے دے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مومنین کے رزق میں برکت اور وسعت عنایت فرما۔ پروردگار جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک قرار نہ فرما، ہماری زندگیوں میں بار بار ماہ رمضان آئیں، ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں۔ ہمارے آقا کو، ہمارے مولا کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔